یہ آیت قابل غور ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 15، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انی اخاف، میں یہ ڈرتا ہوں۔ قابل غور آیت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ انی اخاف، میں تو خود ڈرتا ہوں کس بات سے؟ ان عصیت ربی، اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے تو میں بھی ڈرتا ہوں، کہیں قیامت میں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے، اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں تو خود اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں، تم کیسے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، کس بلتی پہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو؟ سبحان۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 15، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ آپ فرما دیجئے، انی اخاف، بے شک میں تو ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نے نافرمانی کی، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باوجود اس کے کہ ہم نے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ آپ بخشے بخشائے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، اور اگر کوئی غلطی، کوئی خطا آپ سے ہو گئی تو ہماری طرف سے خطا ہونے سے پہلے ہی معاف ہے، باوجود اس کے کہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، باوجود اس کے کہ آپ پوری دنیا کے آخری نبی ہیں اور آپ ہمارے محبوب نبی ہیں، اس کے باوجود اگر ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ اعلان کر دیجئے کہ میں نے بھی اگر اللہ کی نافرمانی کی تو اے میری امت کے لوگوں، میں بھی اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مجھے بھی اللہ قیامت کے دن عذاب میں نہ پکڑ لے۔ تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان کر کے جو ہمیں تنبیہ کی ہے، امت محمدیہ کو یہ تنبیہ کی ہے، پوری دنیا کو، کہ اگر نافرمانی ہو گئی، اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، اللہ پکڑ کرے گا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نافرمانی کی۔ تو اے امت کے لوگوں، کس بیس پر، کس بنیاد پر تم اللہ کی الوہیت کو جھٹلاتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو؟ اللہ کہتا ہے کہ نافرمانی محمد اگر تم سے ہوئی تو ہم تمہیں بھی پکڑیں گے، اور یہ نافرمانی نہیں بلکہ کھلا شرک کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی الوہیت کے ساتھ اور لوگوں کو بھی شریک کریں گے، ہم اور لوگوں کو بھی سجدہ کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انداز یہ تھا سورۃ الانعام کا کہ اللہ نے پہلے اپنی الوہیت کا اس بات کیا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات کیا، ساتھ ساتھ اعتراضات کا جواب دیتے گئے، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو اے لوگو، تم اللہ کے ساتھ جو شرک کر رہے ہو، تم جو اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے سوال کرتے ہو اور ان کے آگے سجدے کرتے ہو، تو مجھے بھی اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، ہاں اگر اس کی پکڑ سے کسی کو بچا لیا گیا تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ فقد رحمہ، وہ شخص ہوگا جس پر اللہ رحم کرے گا، اور جس کے بارے میں آپ پیچھے حدیث بیان کی گئی کہ اللہ نے رحم کے 100 حصے کر کے 99 رحم کے حصے اپنے پاس رکھے، اور قیامت والے دن اللہ لوگوں پر جو رحم کرے گا وہ ان 99 حصوں کی نسبت سے کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سے یہ عذاب روک لیا گیا، عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بچ سکتے، تمام انبیاء بھی نہیں بچ سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہا کہ اے بیٹی اپنے اعمال خود کرو، میں قیامت والے دن تمہیں بھی نہیں بچا سکتا، یعنی اے بیٹی میں تمہیں نسب کے رشتے سے بھی نہیں بچا سکتا، میں اپنے خون کے رشتے سے بھی تمہیں بچا نہیں سکتا، باوجود اس کے کہ تم میرا خون ہو، تو امت کے لوگ ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہلاتے ہو، خون نہیں ہو ان کا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنا عمل خود اپنے ساتھ لے کر کے آنا، میں تمہاری شفاعت اس طرح نہیں کروا سکتا کہ میں تمہیں بچا لوں گناہوں کے ہوتے ہوئے۔ تو فرمایا کہ جسے اللہ بچا لے، من یصرف عنہ، جسے اللہ عذاب سے بچا لے تو یومئذ فقد رحمہ، اس پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہی ہوگا تو ہی وہ عذاب سے بچ سکتا ہے، ورنہ گناہوں کے ساتھ عذاب سے بچنا قیامت والے دن ناممکن ہے، وذلک الفوز المبین۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ بس یہی کامیابی ہے، دنیاوی کامیابی اسے کاؤنٹ نہیں کیا گیا۔ دنیا میں لوگ کتنا کامیاب ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں اصل جو کامیابی ہے وہ کامیابی یہ ہے کہ اگر تم آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ گئے تو بس یہ کامیابی ہے۔ ہم دنیا میں جو لوگ اتنے یعنی مار کے سر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، ہم ایک اچھی مشہور زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ شہرت، یہ کامیابی، یہ ہمارے نزدیک کسی بھی شمارے میں نہیں ہے۔ ہاں اگر شمارے میں ہے تو وہ کون سی؟
اللہ فرماتے ہیں کہ جس سے قیامت والے دن عذاب ڈال دیا گیا، جسے اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ میں نہ لے، اپنی گرفت میں نہ لے اور جہنم سے بچا لے، فذالک الفوز المبین، بس یہ ہے اصل کا